الحمد لله الحمد لله المجد والعلا الصلاة والسلام على رسوله حبيبنا المصطفى المعلى وعلى خلفائه خصوصا على صاحب الحلم والحياة وعلى جميع الآل ذوي المجد والعلا وأصحاب التقى والنقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی بولو ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی بولو ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے عثمانی ملا ہے فیض
سارے مجھے لگ رہا ہے نہیں پڑھ رہے ہیں یار. حضرت عثمان کا فیض ہے نا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مالکوں کیا نوکروں کی کمی نہیں ہے، یہ مالکوں کا کرم ہے کہ نوکروں کو بلا لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ مل کر ماشاءاللہ. ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے نبی کے نور دولے کر وہ ذوالنورین کہلائے. نبی کے نور دولے کر وہ ذوالنورین کہلائے. انہیں حاصل ہوئی جو قربت محبوب رحمانی، ملا ہے فیض عثمانی، فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. بولو بولو ملا ہے فیض عثمانی. کئی دن تک رہے محصور بے دانہ و بے پانی. کئی دن تک رہے محصور بے دانہ و بے پانی. شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی. شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی. ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. بعد حمد ثنا تشریف فرما میزبان محفل مجاہد اہل سنت صوفی باصفا برادرم حضرت علامہ مولانا ساجد حسین عباسی صاحب دیدہ شرفہ اور کثیر تعداد میں تشریف فرما علماء کرام ائمہ کرام، بالخصوص ہمارے تارڑ صاحب اور میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے اس مسجد میں بیٹھ کر اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے کی اور سننے کی سعادت عطا فرمائی کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے ہیں، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے والے ہیں اور حضور کی ہر آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور ان ہستی کے ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہے کہ جن کا رشتہ آقا کریم علیہ السلام سے
باپ کی طرف سے 5 واسطوں سے اور ماں کی طرف سے 1 واسطے سے حضور سے جا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے بچوں؟ کیا نام ہے جی؟ حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ، ان کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا ام حکیم۔ یہ سیدہ ام حکیم یہ نانی ہے حضرت عثمان ذو النورین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس نسبت سے حضرت عبد المطلب کے پوتے اور حضرت عبد المطلب کی نواسی، یہ دونوں بھائی بہن ہوئے۔ حضرت عثمان ذو النورین حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسبت سے بھانجے بھی لگے۔ حضرت عثمان ذو النورین بھانجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بھانجے بھی اور داماد بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ نسبت ایمان لانے کے صرف بعد پیدا نہیں ہوئی، ایمان لانے سے پہلے بھی نسبت تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تعلق ایمان لانے کے بعد نہیں ہوا، ایمان لانے سے پہلے بھی تعلق تھا۔ اب ایمان لائے، ایمان لانے والے چوتھے صحابی، اور عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے صحابی، اور صحابہ میں افضلیت کے اعتبار سے تیسرے اور خلافت کے اعتبار سے تیسرے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازتے ہیں یوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت رقیہ کا حضرت عثمان کو دیتے ہیں، حضرت عثمان کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت رقیہ بیمار تھیں، وہ سارے واقعات اب سنتے رہتے ہیں، میں زیادہ واقعات کی طرف نہیں جاتا، کچھ باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدر میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لے کر گئے، فرمایا ان کی نگرانی کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، اور حضور نے بدر والوں میں شامل فرمایا، مال غنیمت بھی دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عثمان وہ ہیں کہ بدر میں تھے نہیں، بدر والوں کا ثواب پا رہے ہیں۔ حضرت عثمان وہ ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر تھے نہیں، لیکن آپ کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پھر اجرت ملتی ہے، لیکن میرے عثمان وہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بدر میں جاتے نہیں ہیں لیکن بدر والوں کا حصہ پاتے ہیں، بدر والوں کا ثواب پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عثمان وہ ہیں کہ جب 1400 صحابہ یا 1450 صحابہ بیعت کرتے حضور کے ہاتھ پر، عثمان موجود نہیں ہے لیکن عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ اب حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا، اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین ایک دن رو رہے تھے، میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ما یبکی کا، عثمان کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں آپ کا داماد تھا، اب آپ کی شہزادی میری بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ داماد والی نسبت ختم ہو گئی۔ میرے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان گھبراؤ نہیں، میرے پاس اللہ اکبر بھی جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ آپ حضرت رقیہ کی بہن حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے۔ اللہ
اللہ اکبر. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حضرت امام حسین روئے، ہرنی اپنے بچے کو لے آتی ہے، لیکن یہاں یہ تو دیکھو جب عثمان روتے ہیں تو رب جبریل کے ذریعے محبوب کی دوسری شہزادی کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، میرے حسین بھی بے مثال کہ ان کے رونے پر ہرن اپنے بچے کو لے آئے، اور میرے عثمان وہ ہیں جن کے رونے پر نبی اپنی بیٹی مصطفیٰ عثمان کے نکاح میں دے دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آج لوگ اس میں پڑھے ہیں نہیں جی حضور کی ایک ہی شہزادی تھی اور نہیں تھی. میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اللہ اکبر. یا اے غیب کی خبریں بتانے والے، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، و بناتک، بنت ان کی جمع بنات ہے، کہہ دیجیے اپنی بنات کو. میں نے کہا ذاکر پہلے ازواج کا معنی جو زوجہ کی جمع ہے اس کا معنی تو تو نے بیویاں کہا، بنات کا معنی کرنا بیٹی. حضرت فاطمہ تو زہرا شان والی ہیں، خاتون جنت ہیں، وہ راضی ہو گئی مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی جن سے مشورہ کریں، میدان معاشر میں جن کے لیے سارے اپنی نظروں کو جھکا دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. جن کو حضور فرمائیں کہ بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کا چال چلن حضور کے مشابہ ہو، جن کا بولنا پھرنا چلنا حضور کے مشابہ ہو، جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اور جن کے شوہر اللہ پر حضور فرمائے بیٹی میرے خاندان میں سب سے بہتر شخص کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے. وہ شان والی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جہاں وہ شان والی ہیں وہاں حضور کی دیگر اولاد بھی تو شان والی ہے. اللہ اکبر. جی ایک بیٹی تھی. میں نے کہا ایک بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں. حضرت رقیہ بھی تھیں، حضرت ام کلثوم بھی تھیں، حضرت زینب بھی تھیں، حضرت سیدہ کائنات بھی تھیں. اللہ اکبر. قل لازواجک و بناتک، قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں کو. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا تو نے میری بات نہیں مانی، میں اگر اعلیٰ حضرت کا حوالہ دوں نہیں مانے گا، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دوں تو نہیں مانے گا، پیر کرم شاہ الحضری کا حوالہ دوں، شیخ القرآن کا حوالہ بھی تو نہیں مانے گا. آج تیرے گھر کا حوالہ دیتا ہوں، نہج البلاغہ ہے، صفحہ نمبر 347 ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نہج البلاغہ کے اندر نقل کیا گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. آپ خطاب فرماتے ہوئے فرماتی ہیں، فرمائے لوگوں حضرت عثمان کو بڑی شان عطا کی گئی ہے کیونکہ حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کریم کی ایک شہزادی حضرت رقیہ آئی. جب ان کا وصال ہوا پھر حضور کی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم اللہ اکبر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. اس لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. نہج البلاغہ حضرت علی کی بات، علی کا فرمان. اب آئیے ان کی ایک اور کتاب ہے اصول کافی، جن کے متعلق یہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اور کوئی بھی کتاب نہ ہو، شیعوں کے لیے یہی ایک کتاب کافی ہے. اصول کافی علامہ کلینی ان کے وہ صفحہ نمبر 417 پر نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں جی ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کچھ اولاد حضور کی بعثت سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے تھی اور کچھ بعد میں تھی. کچھ پہلے
کچھ بعد میں تھی. کہا پہلے کون کون سے؟ پہلے حضرت قاسم اعلان نبوت سے پہلے. وہ کہتے ہیں ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی. اعلان نبوت سے پہلے حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب. اور اعلان نبوت کے بعد طیب و طاہر اور حضرت فاطمہ الزہرا. میں آکھ میں نہیں گل نہ منو تو اپنے نہیں تو منو نا، اپنے نہیں تو منو نا. ایک اور اگلی گل دسو. ہائے ہائے ہائے. ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے شان بیان کرنا. یہ اگلی بات ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت صاحب کو ماننا، ان کی تعریف کی، یہ اگلی بات ہے. اور ایک اگلی بات کہ ماننا، تعریف کرنا، پھر دشمن پر لعنت کرنا. تحفۃ العوام مطبوعہ لکھنؤ صفحہ نمبر 14. اللہ اکبر. اس میں 4 شہزادیوں کا نام بھی لیا گیا. مجھے آ رہی ہے؟ اور 7 درود بھی بھیجا گیا، دشمن پر لعنت بھی کی گئی. واہ واہ. اللہم صلی علی رقیہ بنت نبیک ولعن علی. اے اللہ درود بھیج حضرت رقیہ بنت نبی پر. اے اللہ تیرے نبی کی شہزادی حضرت رقیہ پر درود بھیج. ولعن علی من آذى نبیک فیہا. وَلْعَنْ عَلَى مَنْ آذَى نَبِيِّكَ فِيهَا. اے اللہ اس پر لعنت بھیج جس نے حضرت رقیہ کے بارے میں تیرے نبی کو اذیت دی ہے. حضرت رقیہ پر درود بھی بھیجا گیا، دشمن پر لعنت بھی کی گئی. اللہ پر آگے کہا گیا اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک ولعن علی من آذى نبیک فیہا. اللہم صلی علی زینب بنت نبیک ولعن علی من آذى نبیک فیہا. اللہم صلی علی فاطمہ بنت نبیک ولعن علی من آذى نبیک فیہا. چاروں شہزادیوں کا تحفۃ العوام والے نے اللہ پر نام بھی لیا، درود بھی بھیجا، اور ان کا جو دشمن ہے اس پر لعنت بھی کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا اب دشمن ہم تو نہیں ہیں. کیا بات ہے؟ جی جی سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ان کا انکار کرے. بے شک. سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ان کا انکار کرے، ان کے وجود کو نہ مانے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں نے کہا تمہارے ہی لوگوں نے درود بھی پڑھا ہے، لعنت بھی کی ہے، اور ساتھ پتہ کیا کہا؟ آذى نبیک فیہا. اذیت دی تیرے نبی کو، فیہا ان کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں کسی نے کچھ بات کی تو تکلیف مصطفیٰ کو پہنچتی ہے. فرمایا جنہوں نے ان کا انکار کیا یا ان پر تبرہ کیا یا ان کے بارے میں بات کی اور بات کر کے پیارے مصطفیٰ کو تکلیف دی، اے اللہ ان پر لعنت بھیج. تو میں نے کہا تمہاری بات تمہارے اوپر ہم مانتے ہیں، ہم شانیں بیان کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ بھی نور والی، حضرت ام کلثوم بھی نور والی، حضرت زینب بھی نور والی، حضرت فاطمہ بھی نور والی. اللہ اکبر. ہم یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے ہمیں نور تیرا سب گھرانہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ہم تو کہتے ہیں حضرت رقیہ بھی نور، حضرت ام کلثوم بھی نور. تو جب یہ نور نکاح میں آئی حضرت عثمان کے، حضرت عثمان بھی ہو گئے جو نور ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں. کیا تھیں؟ کتنی بولیے؟ 4 صاحبزادیاں تھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت عثمان ذو النورین رو رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی بھی. پھر مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 100 بیٹیاں ہوتی، تو یک کے بعد دیگرے اپنی بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ پیار ہے، یہ محبت ہے حضرت عثمان سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اپنے دشمنوں کو بیٹی دیتے ہو؟ نہیں. بولیے یار، کوئی ہے جو جرت رکھتا میں دشمن کو دوں گا؟ بولو نہیں نا. تو پھر جو حضور کی شہزادیاں ہوں وہ دشمنوں کے ہاں کیسے جا سکتی ہیں؟ مجھے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر ایک نہیں 2، اور پھر آگے فرمایا 40 ہوتی، یک کے بعد دیگرے دے دیتا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرے کریم آقا حضرت عثمان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ اپنی ساری بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کو دینے کے لیے تیار تھے. اور حضرت رقیہ سے فرمایا بیٹی تیرے جو شوہر ہیں نا تیرے ابا کے بہت زیادہ مشابہ ہیں. ایک روایت میں ہے تیرے شوہر کو حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور مجھ سے بہت زیادہ مشابہت ہے. شکل و صورت میں حضرت ابراہیم سے بھی ملتے ہیں، حضور سے بھی ملتے ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. جو شان والے ہیں میرے دوستو سیدنا عثمان ذو النورین کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. میری کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان سے ہے اور جو حیاء والا ہے وہ جنتی ہے. فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. بے حیائی فرمایا یہ ظلم و ستم ہے، جفا ہے، اور ظلم و ستم کرنے والا جہنمی ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. فرمایا حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے. میرے کریم رسول رحیم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بالخیر. فرمایا حیاء خیر ہی لاتا ہے. الحیاء کلہ خیر. فرمایا حیاء پورا کا پورا خیر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے عثمان ذو النورین ایسے حیاء والے ہیں، ایسے حیاء والے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے آقا نے پنڈلی کا کپڑا سیدھا نہ کیا، حضرت عمر آئے سیدھا نہ کیا، حضرت عثمان نے دستک دی، میرے آقا نے انتظار کے لیے کہا، کپڑا سیدھا کیا، پھر اجازت دی. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے ابا آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے، حضرت عمر آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان آئے آپ نے اللہ اکبر کپڑے کو سیدھا کیا، پھر بلایا، فرمانے لگے ایسی صدیقہ میں اس سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے حیاء اللہ کے معصوم فرشتے کرتے ہیں. اللہ کے معصوم یہ ہیں حیاء والے، شرم والے. آج تو سڑکوں پر روڈوں پر نکل کر کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، عورت ہو کر ہمارا جسم ہماری مرضی. اور آج ہمارے کانوں کے نیچے بھی جوں نہیں رینگتی. کوئی اگر کہے تو یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں. میں نے کہا بات مولویوں کی نہیں رہی، بات آپ کے گھر تک آ گئی ہے. ہاں بات مولوی کی نہیں رہی، بات امام کی نہیں رہی، بات قاری کی نہیں رہی، بات تیرے گھر تک آ گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب تجھے یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ تیری بیٹی تنہائی میں اگر موبائل پہ بات کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تجھے اجازت نہیں ہے تو اس کی خلوت میں داخل ہو. تیرا بیٹا بیٹی رات کو جتنے بجے گھر آئے تجھے اجازت نہیں ہے ان کو کچھ کہے. اگر کہے گا سزا ملے گی، بولا میں خرچہ نہیں دوں گا، بولا خرچہ نہیں دے گا پھر بھی سزا ملے گی. نہ تو خرچہ روک سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے. میرے ایک دوست سے مدینہ شریف گئے،
کہنے لگے وہاں پر لندن کے ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہنے لگا حضرت صاحب دعا کریں میں پاکستان میں آ جاؤں۔ کہنے لگا حضرت صاحب لوگ تو لندن اور امریکہ کے خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، بہترین گھر ہے، بہترین کام کاج ہے، کاروبار ہے، میں کیوں پہ پھر بات پاکستان میں آنے کی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہا اس لیے وہاں قانون یہ ہے بیٹی جو مرضی کرے باپ پوچھ نہیں سکتا۔ کہا حضرت صاحب بیٹی اپنے یار کو رات کو لے کر گھر آتی ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، وہ کمرے میں تنہا ہوتے ہیں، میں کچھ بول نہیں سکتا، اگر بولوں مجھے تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا رات کو 2 بجے تک ڈانس کلبوں میں اور شراب خانوں میں جا کر اللہ اکبر فحاشیاں اور یعنی معاملات کرتا ہے، میں کچھ بول نہیں سکتا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں میں پاکستان میں آ جاؤں۔ لیکن اب وہی ماحول پاکستان میں آ رہا ہے۔ بابا رضوی نے کہا تھا نا کہ یہ بات اسپیکروں تک نہیں رکے گی۔ یارو جب روڈوں پر نکل کر یہ آوازیں آئیں کہ میرا جسم میری مرضی، اس وقت مسجد کے چند نمازی تو نکلے، محلہ کیوں نہ نکلا؟ اس وقت چند لوگ تو نکلے لیکن پورا محلہ نہ نکلا، پورا محلہ بیدار نہ ہوا۔ آج ایسے قوانین پاس کر دیے گئے کہ ہر گھر کو جکڑا جا رہا ہے، ہر شخص کو جکڑا جا رہا ہے، باپ کی غیرت کو دبایا جا رہا ہے، بھائی کی غیرت کو دبایا جا رہا ہے، اور فحاشی اور عریانی کو عام کر کے غیرت ایمانی کو اللہ اکبر کبیرہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ جب حیا نہیں رہے گا ایمان نہیں رہے گا، اور جب ایمان نہیں رہے گا تو پھر اس کا واسطہ جنت سے کیا ہے؟ وہ تو جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور والبذاء، اور بے حیائی، فحاشی عریانی، یہ ظلم ہے، یہ جفا ہے۔ والجفاء فی النار، اور جفا جو ہے وہ جفا کرنے والا وہ جہنمی ہے۔ تو آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین اللہ اکبر تنہائی میں ہوتے، غسل خانے میں ہوتے، پھر بھی کپڑے نہ اتارتے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بھی کپڑے نہ اتارتے، تہبند باندھ کر غسل کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، فرشتے اچانک چلے گئے، تھوڑی دیر بعد آئے، حضور نے پوچھا فرشتوں تم چلے کیوں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ عثمان کی جسم سے کپڑا ہٹ گیا تھا، عثمان سے حیا کرتے ہوئے ہم چلے گئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میری ملت کے جوان، میرے بزرگ، میرے بچے، تجھے اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، تجھے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، تجھے اپنی ناموس پر اور اپنے صحابہ اہل بیت اور حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر تجھے پہرا دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تجھے پاکستان کی عزت کو بچانا ہے۔ یہ پاکستان جس بنیادوں پر بنا تھا اس پر اسے قائم رکھنا ہے۔ یہ پاکستان کسی لبرل کے لیے نہیں بنا تھا، عریانی و فحاشی کو عام کرنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عثمان ذو النورین وہ حیا والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی پوچھا علی بتاؤ قیامت کے دن سب سے پہلے صحابہ میں حساب کس کا ہوگا؟ کہا ابو بکر صدیق کا۔ کہا پھر عمر کا۔ کہا پھر ٹھنڈی سانس لی، سینے پر ہاتھ رکھا، کہا پھر میرا۔ فرمایا علی تیسرے نمبر پر خلیفہ تو عثمان ہے، خلیفہ عثمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا حساب کب ہوگا؟ کہا ان کا حساب نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور جان عالم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، تیرے دربار میں کھڑے ہو کر حساب کتاب نہیں دے سکے گا، مولا بغیر حساب کے عثمان کو جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ اس حیا کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو باحیا بنانے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرہ ایسا بن گیا، فلم ڈرامہ لگا ہوا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، وہاں پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، باپ اور بیٹی اس محبت بھری باتوں کو دیکھ رہے ہیں۔
بھائی اور بہن دیکھ رہے ہیں، تو جب گھر سے آپ نے یہ سبق دیا، جب بچپنے سے یہ سبق دیا اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر عالمی سطح پر، حکومتی سطح پر تو یہ سبق ملنا ہی ہے نا۔ پھر روڈوں پر بیٹیوں نے، ماؤں نے آدھے کپڑے پہن کر، دوپٹے سر سے اتار کر، اللہ اکبر، اور ہاتھوں میں کاغذ پکڑ کر یہ کہنا ہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اگر حیا کی بات اور شرم و حیا کی بات ہر گھر سے اٹھتی اور تربیت ہر گھر سے ہوتی تو آج یہ واقعات اور یہ معاملات نہ ہوتے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، آج یہ عہد کرو، آج یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ خود بھی حیا کریں گے، اپنے بچوں کو بھی باحیا بنائیں گے۔ یہ آپ کے گھر میں جو ڈرامے ہیں نا، یہ فحاشی اور رجحانی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ڈرامے چھوڑ دیں، فلمیں چھوڑ دیں، گانے بازے چھوڑ دیں، اللہ اکبر کبیرہ، ٹی وی کو بند کر دیں۔ اگر کوئی دیکھنا ہے تو وہ بھی مدنی چینل یا کوئی نیک اچھا کوئی چینل اگر آپ کو نظر آتا ہے وہ دیکھیں، ورنہ آپ نے گھر پر قرآن کی آواز کو بلند کریں، نعتوں کی آوازیں آنی چاہیے، تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، بیٹھ کر بیٹے کو بیلا کریں، بیٹا نعت سنا دے، بیٹی نعت سنا دے، باپ نعت پڑھے، ماں نعت پڑھے، گھر کو باحیا معاشرہ بنائیں اور گھر کو پر نور بنائیں اور پر رونق بنائیں اور گھر کو برکت والا بنائیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا گھر برکت والا ہوگا تو پورا گھر، پورا محلہ برکت والا ہو جائے گا۔ ہاں، تو میرے عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والے تھے، شرم و حیا والے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عثمان ذو نورین کی ایک اور بات کہ حضور کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی، حضور جانوروں کو بٹھانے کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی ہے، کچھ جگہ کا بندوبست کریں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان ذو نورین کو بلایا گیا، فرمایا جگہ لینی ہے، جا کر دیکھ کر آؤ۔ یا رسول اللہ آپ نے دیکھی ہے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بن دیکھے سودا فرما دے۔ عثمان نے جگہ لے لی، اور وہ جگہ وہ ہے جہاں آج جنت البقیع ہے، جہاں حضرت امام حسن مدفون ہیں، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا مزار شریف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب مسجد کی توسیع کی باری آئی، حضرت عثمان ذو نورین اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ جب مدینے والوں کو پانی پلانے کی باری آئی، حضرت عثمان ذو نورین کنواں خرید کر وقف کرتے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ السلام بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب لشکر کو ضرورت پڑتی ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، آقا 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، 300 اونٹ۔ یہ آپ نے واقعات سنے، صرف بتا رہا ہوں آپ کو۔ بالآخر 950 اونٹ آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ 40,000 یا 50,000 یا 60,000 یا 65,000 کا لشکر تھا، اور تیسرے حصے کا جو لشکر تھا، تیسرا، اللہ اکبر، اس پورے تیسرے حصے کے لشکر کے افراد کی سوئی تک تمام حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے، فرمایا جب حضور نے کہا تھا کہ لشکر کی خدمت کرو، ایک ہی مرتبہ سارے اونٹ کیوں نہ دے دیئے؟ ایک ہی مرتبہ، جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ حضرت صاحب اگر جمعے میں اعلان کریں کہ یہ کام کرنا ہے، ہفتے کو کریں، حضرت صاحب آپ نے تو اعلان ہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت صاحب آپ تو مانگتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت صاحب نے اپنے لیے نہیں مانگا، اللہ کے لیے مانگا ہے، اور اگر اللہ کے لیے کوئی مانگے آپ جھوم جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ تو فرمایا اکٹھا کیوں نہ دیا؟ علماء فرماتے اس لیے اس انتظار میں تھے کہ آقا جب فرمائیں، جب حضور حکم کریں، عثمان اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پہلی مرتبہ بھی دے سکتے تھے، لیکن انتظار میں تھے، جب جب حضور فرمائیں گے تب تک میں لبیک کہوں گا۔ اللہ۔ اور پھر جب غلہ ختم ہو جاتا ہے، فاقہ ہو جاتا ہے، 1000 اونٹ
वक्फ कर देते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नूरानी इमामा है, नूरानी ताज है, नूरानी इमामा है, हाथ में नूरानी कोड़ा है और घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। मैं आगे हुआ, हुजूर से मिला, हुजूर की जियारत की। आका करीम अलैहिस्सलाम जल्दी में लग रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ठहर जाएं, काफी दिनों बाद जियारत की है, कुछ जियारत करना चाहता हूं, थोड़ा ठहर जाएं। अल्लाह अल्लाह जनाबे वाला मेरे करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया अब्दुल्ला मैं जल्दी में हूँ। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह किस बात की जल्दी है, कहाँ जाना है? अल्लाह पर मेरे करीम रहीम ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला, हजरत उस्मान ने 1000 ऊंट अल्लाह की राह में खैरात किए, उसके बदले में उनकी जन्नत में शादी हो रही है। मैं उस्मान की शादी में जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं उस्मान की शादी में जा रहा हूं। तो ये जब अल्लाह की राह में खर्च किया, रब ताला ने सिला और बदला भी अता फरमाया है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने माल और दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करें, अपनी मसाजिद और मदारिस को मजबूत करें, और जब दीन पर खर्च करने की बारी आए दीन पर खर्च करें। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते करते वो घड़ी आ गई कि जब बलवाइयों ने 2000 बलवाइयों ने आपके घर का मुआसरा कर दिया। 2000 ने पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। आज आपने ये तो सुना कि इमाम हुसैन पर 3 दिन तक पानी खाना बंद हो गया, मजा आ रही है। लेकिन जरा ये भी तो सुनना कि 40 दिन तक न कुछ अंदर जाने दिया, न कुछ अंदर से बाहर आने दिया। मजा आ रही है। अल्लाह अकबर। 3 दिन जिन पर पानी बंद हुआ हो, जा रही है, उनकी जब याद आती है बंदा रो पड़ता है। तो जिन पर 40 दिन पानी बंद हो गया हो, और फिर जब पानी का पैगाम हजरत अली तक पहुंचा हो और आप मशकीजा पानी का भर के ला रहे हो कि बलवाइयों ने तीर मार कर अल्लाह अकबर उस मशकीजे को फाड़ दिया हो, पानी गिरा दिया हो। यारो जरा देखो तो सही कि 3 दिन पानी बंद हो, आपकी और मेरी चीखें निकल जाती हैं, और जिन पर 40 दिन पानी बाहर से अंदर न जाने दिया जा रहा हो, उनकी हालत क्या होगी। लेकिन फिर भी कहते हैं, जब खादिम कहते हैं, जब नौकर, आपके नौकर भी सैकड़ों की तादाद में थे, उन्होंने लश्कर, उन्होंने हथियार पहने, वो तैयार हुए, कहा हुजूर इजाजत दें, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। फरमाया नहीं, मैं पहला खूनरेजी करने वाला होना नहीं चाहता। उनको रोक दिया। फरमाया अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने हथियारों को उतार कर रख दो। यारो, इस हालत में भी कि 40 दिन का मुहासरा हो, पानी भी बंद हो, खाना भी बंद हो, अल्लाह अकबर कबीरा, और फिर सैकड़ों साथी भी हो, मुकाबला भी कर सकते हो, लेकिन कहा नहीं। हुजूर फरमा चुके थे अल्लाह अकबर कबीरा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में ज़ियारत करवाई। फरमाया उस्मान चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद करें, या चाहते हो तो रोजा हमारे पास आकर इफ्तार करना। अल्लाह अकबर। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी मदद ना फरमाएं, मैं आपके साथ रोजा इफ्तार करना चाहता हूँ। समझ आ रही है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। हजरत इमाम हुसैन, उनके शहजादों के लिए पानी हजरत अब्बास लाएं और लेने जाएं, और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन वो हैं कि जिनके लिए पानी मौला अली लेकर आए। अल्लाह अकबर। आज ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भटकाते हैं। कहा सबसे ज्यादा जुल्म हुसैन के साथ हुआ। मैंने कहा बिल्कुल हुआ, लेकिन दामाद रसूल के साथ जो जुल्म हुआ वो भूल गए। और यारो, इमाम हुसैन तो हजरत अली के शहजादे हैं, उनके लिए हजरत अली के साहबजादे पानी लेने जाएं, लेकिन हजरत उस्मान वो हैं
جن کے لیے خود حضرت علی پانی لینے جائیں. اور پیار اتنا یارو، اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں گولی چل رہی ہو، فائرنگ ہو رہی ہو، تو بندہ اپنے بچے کو پکڑ لیتا ہے، نہیں بیٹا نہیں جانا، باہر نہیں جانا، کہیں گولی نہ لگ جائے. تو جہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہو، جہاں دشمن بلبلا چکا ہو اور دشمن خون کا پیاسا ہو چکا ہو، وہاں حضرت علی فرمائیں جاؤ بیٹا حسن، جاؤ بیٹا حسین، دروازے پر کھڑے ہو جانا، جان دے دینا، لیکن کسی دشمن کو اندر گھسنے نہیں دینا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے عثمان، یہ ہے میرے ذوالنورین کہ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت علی آتے ہیں، امام حسن و حسین کو گھوسار لات مارتے ہیں، فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین شہید ہو گئے اور تم ان کی حفاظت نہ کر سکے. یہ ہے میرے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. آج آپ اور میں یہ تو سنتے اور بیان کرتے ہیں کہ امام حسین پر تیروں کی بارش کی گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی خاک آلود ہو گئی، لیکن یہ بھول گئے کہ حضرت عثمان ذوالنورین وہ ہیں کہ جن کی داڑھی کو پکڑا گیا، جن کو لوہے کی سلاخوں سے مارا گیا، جن کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، انگلیوں کو کاٹا گیا، جن کے خون کو بہایا گیا. ارے جو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے جن کو شہید کیا گیا، جو روزے کی حالت میں تھے جن کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو، جنہوں نے شہادت کو قبول کر لی لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، جنہوں نے جو بھوکے تو رہے، جو پیاسے تو رہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا، ظالم کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، ظالم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے. اللہ اکبر. جن کی پیشانی سے خون تو جاری ہو گیا لیکن جن کی زبان سے آفغاں اور شکوہ نہ ہوا. اللہ اکبر. میرے عثمان وہ ہیں کہ جن کا خون، میرے حسین وہ ہیں جن کا خون گرے تو کربلا کی سرزمین پر گرے، اور میرے حسین، میرے عثمان وہ ہیں جن کا خون گرے تو قرآن کے اوراد پر گرے. اس لیے امام حسین کی جہاں پر ہم یاد تازہ کرتے ہیں، وہاں حضرت حسن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی تازہ کریں، اس چیز کو بھی بیان کریں، اس چیز کو بھی عام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہر صحابی نے اپنے اپنے اعتبار سے قربانیاں دی ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کو آپ دیکھیں، زخموں سے چور چور ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اب ہمارے ہاں کوئی ہو کہ اگر کسی پارٹی کا بندہ کسی کو مارے اور اس کے مقابلے میں رشتہ دار عزیز اقارب آ جائیں تو مروت میں ان کا خیال کرتے ہوئے اس پارٹی کے ساتھ پھر نہیں چلتا کہ یار میری برادری آ گئی ہے، میرے دوست آ گئے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس چیز کا خیال نہ کیا، اس چیز کا خیال نہ کیا. اللہ اکبر. آپ کے قبیلے والے، بنی تمیم والے، اللہ اکبر، وہ پاس بیٹھے تھے کہ اتنی مار کھانے کے بعد اب تو محمد کو چھوڑ دیں گے، اب تو محمد کو چھوڑ دیں گے. لیکن جب ہوش آیا اللہ اکبر فرمانے لگے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ قبیلے والے کہنے لگے ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ چلے جائیں، آپ چھوڑ دیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے محمد کو پکڑا ہے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے. اللہ اکبر. آپ کی ماں نے کہا اے بیٹے دودھ پی لو، کچھ کھا لو. فرمانے لگے امی جی جب تک محمد کی خبر نہیں آئے گی، جب تک حضور کا پتہ نہیں چلے گا، میں کھانا پینا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. ام جمیل آئی، انہوں نے جب بتایا کہ میرے آقا ٹھیک ہیں، فرمانے لگے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ. جب قریب آقا علیہ السلام کو دیکھا مسکرائے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ادھر حضرت عثمان ذوالنورین جب اسلام لاتے ہیں نا، آپ کا چچا آپ کو پکڑ لیتا ہے، کمرے میں بند کرتا ہے، زنجیروں میں جکڑتا ہے، مارتا ہے. کہا محمد کو چھوڑ دو. فرماتے ہیں چچا تیرا جسم پر زور تو چل سکتا ہے لیکن دل پر نہیں چل سکتا، تو مار تو سکتا ہے لیکن محمد عربی کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ ہم سب کو حضرت عثمان ذوالنورین کی محبت عطا فرمائے اور رب کائنات حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شرم و حیا ہمیں دے کر گئے اس کو اپناتے ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور آپ نے جیسے قرآن جمع کیا اس قرآن کو ہمیں پڑھنے اور اس قرآنی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رب کائنات آپ تمام کو ہم سب کو دو جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے. ہمارا آنا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی اللہ مجھے معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.